ابو بکر فی الجنہ. کوئی کتا کائنات دا صدیق اکبر نو بھوکے. صدیق اکبر دے تے ہن بھی قرض بقایا اسلام اتے. بڑی شان والے حامدوں و مسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للناس و بینات من الہدی والفرقان قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. صدق اللہ العظیم. محبت کے ساتھ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. حضرات گرامی، آج جو ہم حاضر ہیں وہ سویڈن اور ہالینڈ جو ملک والوں نے قرآن مجید کی توہین اور گستاخی اور اس کو آتش کی نظر کیا، ہم ان پر اور ان کے جتنے بھی کارندے ہیں، ہم حکومتی سطح پر ان کو یہ اعلان کرتے ہیں اور حکومت کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو نہ قرآن کا ساتھی ہو، جو نہ ہمارے نبی کا بنے، وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا. دوستان گرامی قدر، دیکھیے ہم مسلمان ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے غلام ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. لیکن دوستو، آج یہ تمہاری اور میری وجہ سے جتنے بھی لوگ ہیں وہ قرآن کی گستاخی کرنے والے، دیکھو قرآن سال سال تک کچے چالوں کے اندر وہ پڑا رہتا ہے. دوستو، ایک دن لائٹ چلی گئی تھی، تقریباً 12 سے 14 گھنٹے تک لائٹ گئی، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارے کاروبار بند ہو گئے، ہمارے موبائل بند ہو گئے، ہمیں پانی نہیں ملا. لیکن دوستو، جو سال تک الماریوں کے اندر قرآن بند رہے، ہمیں ان کی فکر نہیں ہوئی. سال تک جو قرآن بند الماری کے اندر پڑے رہے، ہمیں کبھی قرآن کی فکر نہیں ہوئی کہ ہم نے قرآن کو اٹھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے. دوستو آؤ، جنہوں نے قرآن کی عظمت اور قرآن کی رفعت اور قرآن پاک کا ادب کیا ہے، اللہ نے ان کو قرآن کے ادب کی وجہ سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے. آؤ، خواجہ خواجگاں فاتح قاتیاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب فوت ہوئے اور قبر کے اندر چلے گئے، کسی نے خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا سلطان محمود غزنوی سے، سلطان محمود غزنوی بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ قبر کے اندر کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک گھر کے اندر ایک دفعہ مہمان بنا تو میں نے دیکھا کمرے کے اندر رب کا پاک کلام قرآن مجید موجود ہے، رب کا قرآن موجود ہے. تو آپ فرمانے لگے میں نے قرآن مجید کو دیکھا کہ اس کمرے کے اندر رب کا قرآن ہے. کہنے لگے جب میں سونے لگا نا تو میری جو پاؤں تھے وہ قرآن کی جانب تھے، میں اٹھ کر بیٹھ گیا. میں نے کہا چلو میں نے سوچا کہ قرآن کو اٹھا کر کسی دوسرے کمرے میں بھجوا دوں. کہنے لگے میں نے کہا سلطان محمود غزنوی اپنی نیند کے لیے، اپنے آرام کے لیے تو قرآن دوسرے کمرے میں رکھوانا چاہتا ہے. تو کہنے لگے میں نے قرآن کو دوسرے کمرے میں نہ رکھوایا، بلکہ میں نے اسی کمرے کے اندر رہنے دیا اور ساری رات جا کر گزاری، اللہ اللہ کی. تو کہنے لگے میں صبح اٹھا اپنے مقام کی طرف واپسی چل دیا، لیکن میں نے قرآن کا ادب جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا. کہنے لگے اس قرآن کے ادب کی وجہ سے اللہ خالق کائنات نے میری بخشش فرما دی ہے، اس قرآن کے ادب کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی. دوستو یہ تو وہ قرآن ہے، اللہ فرماتا ھدی للناس وبشرات من الہدی والفرقان، کہ اس کے اندر ہدایت بھی ہے لوگوں کے لیے اور اس کے اندر فیصلہ
اللہ کی روشن باتیں موجود ہیں، اور یہ وہ قرآن ہے اللہ فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ دوستان گرامی قدر، کائنات کے عالم کے اندر ساری کتابیں ہیں دوستو، جو صحیح راستہ دکھانے والی کتاب ہے وہ فقط اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ جو قرآن پر ایمان بھی رکھتا ہے اور جو اس سے پہلے کتابیں تھی ان پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ دوستان گرامی قدر، آج ہم پیسوں کے لیے، روپیوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دوستان گرامی قدر، روپیے آگے آگے ہیں، ہم اس کے پیچھے پیچھے ہیں، لیکن دوستو ایسا کام کر جاؤ تم آگے آگے ہو، دولت تمہارا پیچھا کرتی رہے، دولت تمہارے پیچھے ہو۔ تو دوستو یہ تمہارا اور میرا کام ہے، ہم قرآن کو سینے کے ساتھ لگائیں، قرآن کے ساتھ محبت کریں، قرآن کو صبح میں پڑھیں۔ کتنے پہنچے ہو؟ حضرت گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت پڑھیں، ہر ٹائم پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی تعلیم سکھائیں۔ دوستان گرامی قدر، یہ جن ہالینڈ اور سویڈن والوں نے جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، دوستان گرامی قدر، ان کو ہم آج اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم اللہ خالق کائنات نے جو ہمارے سینوں کے اندر سانس رکھا ہے، ہم اس سانس کو بھی اس عظیم کتاب پر قربان کر دیں، ہم اپنی جان کو بھی اس عظیم قرآن پر قربان کر دیں، اپنا مال، اپنی دولت، جو کچھ بھی ہے قرآن اور صاحب قرآن پر جان نثار کر دیں۔ دوستان گرامی قدر، اللہ تعالی ہم سب کو، جتنے بھی دوست احباب دور نزدیک سے چل کر آئے ہیں، تمام کا چلانا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔